یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ انا منتقمون. اسی طرح یہ فإما نذهبن بک فإنا منهم منتقمون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی ہو سکتا ہے ہم آپ کو تو لے جائیں، آپ کا انتقال ہو جائے، لیکن ان مجرموں سے تو انتقام ہم لے کر رہے ہیں. یعنی یہ آپ کی زندگی میں ہی آ جائے یا یہ کہ بعد میں آئے. یہ ہیں وہ کیفیات جن سے مجھے خوف آتا ہے. اللہ نے ہماری دعائیں قبول کی تھی. لیلۃ القدر میں قرآن نازل ہوا تھا، اسی میں یہ پاکستان نازل ہوا. اور کیسے کیسے مرحلوں سے وہ بچاتا آیا، بار بار بچاتا آیا. سن 65 کی جنگ یاد کیجئے، لاہور کا بالکل کھلا پڑا ہوا تھا، بارڈر پہ یار کوئی تھا ہی نہیں. انڈین فورسز کو یہ خیال ہوا میں گھیرے میں لے رہے ہیں، شاید یہ ہے ہی کوئی یہاں پر، کیا ہے؟ چھٹک کر کھڑے ہو گئے. چند گھنٹے مل گئے پاکستان آدمی کو کہ اپنی فورسز کو لے. اور اتنی یقینی تھی ان کو اپنی فتح کہ بی بی سی ٹیلی ویژن نے دکھا دیا کہ لاہور فتح ہو گیا، بھارت نے فتح کر دیا. وہ کچھ اومنی بسیں جو کہیں سرحد کے پاس تھیں ان کے فوٹو لے کر، کیونکہ وہ ڈبل ڈیکر بسیں ہوتی تھی صرف پاکستان میں، انڈیا میں تھی نہیں، تو دکھایا یہ لاہور تو فوراً لاہور تو گر گیا. اتنی یقینی بات تھی، طے کیا ہوا تھا ان کے ملٹری آفیسرز نے. یہ جو کلب ہے باغ جناح میں، یہاں جا کر شام کو شراب پیے. یہ تھا ان کا یقین. اللہ نے بچایا. سن 71 میں اللہ نے عذاب کا کوڑا لگایا ہمیں، لیکن پھر بھی اس پاکستان کو فردر لیز آف ایگزسٹنس دے دی. ورنہ 6 دن سے زیادہ کا مار نہیں تھا پاکستان اس وقت. راجستھان میں ہمارا ڈیفنس ٹوٹ چکا تھا، سیالکوٹ سیکٹر میں ہم ٹوٹ چکے تھے. ایئر فورس ہماری بالکل ڈیفنکٹ ہو گئی تھی. کیوں؟ کہ بھارت کو ایسے ہیلی کاپٹر دے دیے گئے تھے جن پر کہ وہ ریڈار لگے ہوئے ہیں کہ ذرا سا بھی ہمارا کوئی جہاز ہلے انہیں فوراً معلوم ہو جائے. کہاں 65 میں ایئر فورس کا رول اور کہاں 71 میں زیرو. ہمارے جہاز کو آ کر وہ کیماڑی پہ مار گئے تھے. یہ تو اللہ نے پھر کیا ہے. نکسن کے دل میں کچھ ڈالا. اس نے فون کیا کوسے جن نے فون کیا اندرا گاندھی کو، اور اندرا گاندھی نے یونیلیٹرل سیز فائر کیا، بچایا ہے، مہلت دی ہے. یہ مہلتیں، لیکن ما غرک بربک الکریم، اس پر دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، لیکن پھر پکڑ جب آتی ہے تو وہ بھی ایک دم آتی ہے. ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید. اگلی سورت جو اس کا جوڑا ہے اس میں ہے امہلہم رویدا. ابھی ذرا مہلت ہم دے رہے ہیں، اے نبی آپ بھی صبر کیجیے. لیکن یہ کہ جب پکڑ آئے گی تو آئے، اس کو پھر روکنے والا کوئی نہیں ہوگا. اب اس میں 2 شکلیں ہیں. ایک بات پر میرا یقین ہے، اب یقین ہے، اسلام یہاں نہیں آئے گا تو پاکستان نہیں رہے گا. اس کا کوئی جواب نہیں. وائی پاکستان ایک آرٹیفیشل تقسیم تھی جو ہوئی ہے، جغرافیہ کے حساب سے وہ کوئی نیچرل تقسیم نہیں ہے. ہمارے دریا سارے ان کے ہاتھ میں ہیں اور وہ ٹائٹ کر رہے ہیں، اسکرو کرتے جا رہے ہیں. ہمارے اندر وہ دم تو نہیں، ہم کشمیر کے لیے الٹیمیٹم نہیں دے سکے. ہینڈز آف کشمیر کہہ سکے ہم. وہ کمانڈو داخل کر دیے 1965 میں، اور ایوب خان کو یقین دلا دیا تھا بھٹو صاحب نے کہ انٹرنیشنل باؤنڈری کے اوپر امریکہ کی طرف سے اسے یہ ضمانت مل گئی تھی کہ انٹرنیشنل باؤنڈری پر حملہ آور نہیں ہوگا بھارت. وہ ہو گیا، لاہور پہ سیدھا حملہ کیا اس نے. تو اس میں صورت یہ بھی ہو سکتی ہے، یہ سورہ انبیاء کی 2 آیات کا حوالہ دے رہا ہوں.
ان ادری اقریب ام بعید ما توعدون، اے نبی کہہ دیجئے کہ مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ جس بات کی تمہیں دھمکی دی جا رہی ہے، جس کا وعدہ کیا وہ قریب آ گئی ہے یا دور ہے۔ ٹائم ٹیبل میں کوئی نہیں دے سکتا، اگر حضور نہیں دے سکتے تو میں کس کھیت کی مولی ہوں، لیکن یہ یقینی ہے اسلام یہاں نہیں آیا تو یہ ملک نہیں رہے گا، اسے رہنے کا حق نہیں، نو جسٹیفیکیشن وٹسویور۔ بھارت میں آج بھی لگ بھگ 30 کروڑ مسلمان ہیں، وہ تو سینسس کے اندر دکھاتے نہیں صحیح فگرز۔ بہرحال لیکن اس کے بعد دوسری آیت اسی صورت کے اندر اختتام پہ ہے، وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، میں کہہ نہیں سکتا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ ایک آزمائش تو یہ نازل کر دی ہو، لیکن تمہیں ابھی اور وقت کی مہلت دینا چاہتا ہوں۔ اس وقت کی جو صورت ہے، کس قدر پیارے الفاظ، اِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ، ہو سکتا ہے یہ تمہارے لیے ایک امتحان اور آزمائش ہو، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، ابھی ایک مدت معین تک اللہ تعالیٰ تمہیں اور رہنے کا اور تمہارے وجود کا جو ہے سلسلہ قائم رکھے۔ اب آخری بات، ان حالات میں ہم اللہ سے دعا کریں، لیکن وہ دعا توبہ کے ساتھ ہوگی، اس سے پہلے دعا کا کوئی مطلب نہیں۔ بڑے لطیف انداز میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے 2 انبیاء کی طرف سے جو انداز شفاعت ہوتا ہے، بہت لطیف انداز میں، حضرت ابراہیم کے قول آیا ہے سورہ ابراہیم میں، فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي، اے اللہ جو میرا اتباع کرے گا وہ تو مجھ میں سے ہے ہی ہے، مطلب اس کے لیے تو تیری بخشش ہے ہی ہے، وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور جو میری نافرمانی کرے تو اللہ تو غفور و رحیم ہے۔ اب دیکھیے انداز، دیکھیے کس قدر خوبصورت انداز کہ اللہ جو نافرمانی کرے میں سفارش نہیں کر سکتا، ان کی نہیں کر سکتا، مشرکین کے لیے دعا مانگنے کی اجازت نہیں ہے۔ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي، وہ تو ہے میرا، وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور دوسری بات سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیامت کے دن ہوگی، جب اللہ پوچھے گا، اے عیسیٰ کیا تم نے حکم دیا تھا اپنے پیروکاروں کو کہ مجھے اور میری ماں کو بھی خدا بنا لینا؟ اے اللہ میں نے نہیں کہا، میں نے تو وہی کہا تھا جو تو نے مجھ سے کہا، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، میں نے تو یہی کہا، میرا تمہارا رب اللہ ہے۔ لیکن آخر میں پھر دیکھیے کیا کہتے ہیں، ان تعذبہم فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اے اللہ اگر تو نے عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، تجھے حق ہے، جس طرح چاہے عذاب دے، لیکن اگر تو نے معاف کر دے تو تو ہر چیز پر قادر ہے، تجھے تو اختیار حاصل ہے، تیرا تو ہاتھ روکنے والا کوئی نہیں ہے، تجھ سے جواب طلبی کرنے والا تو کوئی نہیں ہے۔ ان 2 آیتوں کے حوالے سے پاکستان کے مستقبل کے لیے دعا، لیکن اس دعا سے پہلے جو میں نے پچھلی مرتبہ کچھ عرض کیا تھا، وہ توبہ جس کے اندر یہ بھی شرط لازم ہے کہ اخلاق حسنہ ان سے اپنے کو مزین کریں، اخلاق رذیلہ سے پاک کریں، شریعت کی پابندی کریں، اور تن من دھن اس ملک میں اسلام قائم کرنے کے لیے وقف کریں۔ اور اس کے لیے پہلے میں کہتا رہا ہوں کہ آپ اس کے لیے جو جماعت بہتر نظر آئے، آج میں پچھلی مرتبہ میں نے کہا تنظیم اسلامی میں شامل